بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل۔ امام ابو نعیم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کا جو لقب ذو النورین ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی نبی کی دو لڑکیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ لقب صرف اور صرف سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی ایسی ہستی ہیں کہ جن کا لقب آسمانوں پر بھی ذو النورین ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں اپنی لڑکیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیتا۔ امام ابن عساکر حضرت اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گوشت دے کر حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ کے گھر بھیجا۔ جب میں آپ کے گھر میں گیا اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی حضرت عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ جب میں آپ کے گھر سے واپس لوٹا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے اسامہ تم عثمان کے گھر کے اندر گئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت عثمان کے گھر کے اندر بھی گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تم نے ان میاں بیوی سے خوبصورت کوئی میاں بیوی دیکھے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اللہ کے فرشتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے شرم حیا کرتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدس پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔